اللہ الرحمن الرحیم ثبت احتیاج الناس الى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر بثلاث مقدمات. الأولى أن العلم إما تصور أو تصديق. اگر لگا چلنا ہونا. الثانية أن كل منهما إما أن يحصل بلا نظر أو يحصل بالنظر. والثالثة أن النظر قد يقع فيه الخطأ. قد یقع فیہ الخطأ. اگے فهذه المقدمات الثلاث الثلاث بڑا مہباری میں پڑھنے. فهذه المقدمات الثلاث تفيد احتياج الناس احتیاج مفعول به احتياج الناس بالتحرز عن الخطأ في الفكر إلى قانون وذلك هو المنطق. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بے شک. اللہ اکبر. دھیان کر وہ مولویوں. مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا علم دو قسم ہے، تصور اور تصدیق. پھر کہا دونوں دو قسم ہے، ضروری کسبی. پھر نظر و فکر کی تعریف کی کہ معقول کا ملاحظہ کرنا مجہول کو، اور اس حصول کے اندر خطا واقع ہوتی ہے. لہذا قانون کی طرف احتیاجی ہے جڑا قانون سانو پھڑ کے کنوں جڑنا ہلا دے وے ہوئے ویس کتے چلے ہیں وہ پڑھیا دین پڑھنا ہے. آگے سمجھ جو شرح بیان کی تھی دھیان کر ذرا مہربانی کریں. اور فی الخطأ سے جی فی الخطأ صرف اس پر دلیل دی تھی کہ دو فکریں ہیں آپس نقیزاں بن گئیاں، کدے دو میں ٹھیک ہون تو اجتماع تو نقیزیں نہ آ گئے تھے تو باطل ہے. لہذا خام خواہ کی فکر تو ثابت ہو گیا کہ فکر کے اندر ایسے قانون چاہیے جو ہمیں خطا فکری سے بچائے. جو سوال ہے مقدمے کے اندر تین چیزیں بیان کرنی ہیں. مقدمے کے اندر کہ منطق کی تعریف کیا ہے، منطق کی غرض و غایت کیا ہے، منطق کا موضوع کیا ہے، یہ تین چیزیں بیان کرنی ہیں. کیا کہ جی سوال ہے مقدمے کے اندر تین چیزیں بیان کرنی ہیں. منطق کی تعریف کیا ہے، منطق کی غرض و غایت کیا ہے، منطق کا موضوع کیا ہے. تو ان تین چیزوں کو بیان کرنے کے لیے پہلے علم کی تقسیم، تصور، تصدیق کی طرف، پھر دونوں دو قسم بدی نظری کی طرف. اس کی کیا ضرورت تھی؟ ایک کو آخری گل کرنی سی او خطا فی الفکر واقعہ ہوتی قانون کی ضرورت ہے. تو ان دے وچ تعریف موضوع غرض ساری موضوع تک ہوندا پہ تعریف غرض ان کرنی وچ چھک کے باہر کیا کہنے کیا. علم کی تعریف اور علم جب یہ بات بیان کرنی تھی تو یہ تیسری بات سے سمجھ آ جاتی ہے. یہ تیسری بات سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی چونکہ نظر و فکر میں کیا ہوتی ہے تو لہذا قانون کی ضرورت ہے. پہلے یہ دو گلاں کرن دی کیڑی لوڑ ہے کہ علم کی دو قسمیں، پھر دونوں کی. دو قسمیں. اس کا شارع جواب دیتا ہے. شارع کہتا ہے اے تینے کڑیاں رلن گیاں تے گل سمجھ آوے دی. شارع کہتا ہے تحقیق ثابت ہو گئی لوگوں کی احتیاجی منطق کی طرف. عصمتاً الخطا فی الفکر میں تین مقدمات کے ساتھ. کتنے کے ساتھ؟ تین مقدمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی. کیا کہ جی شارع کہتا ہے کہ یہ شارع کہتا ہے یہ جو احتیاجی المنطق ثابت ہوئی ہے نا یہ تین مقدموں کے ذریعے حاصل ہوئی ہے. یہ جو ان تینوں باتوں کو دخل ہے، ایک بات سے نہیں ثابت ہوتی. جی سنیں وہ تینوں مقدموں سے ثابت ہوتی ہے. ان کا من کر ایسا ایسا نال ٹورا گا. جی فن دافع کہ مقدمہ منطق کی تعریف بیان غایت موضوع میں ہے، پس بیان علم کی تقسیم تصور تصدیق کی طرف.
تقسیم ہارے کی بدی نظری کی طرف، اور یہ کہ نظر کبھی وَأَنَّ النَّظْرَ قَدْ يَقَعُ فِي الْخَطَأِ فِي یہ مقدمے میں ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پس تحقیق ثابت ہوئی لوگوں کی احتیاجی منطق کی طرف، خطا فی الفکر سے بچنے میں، یہ احتیاجی ثابت ہوئی 3 مقدمات کے ساتھ۔ شاباش جی۔ بس تحقیق ثابت ہوگی احتیاجی لوگوں کی منطق کی طرف خطا فی الفکر سے بچنے کے لیے 3 مقدموں کے ساتھ۔ بس تحقیق ثابت ہوگی احتیاجی لوگوں کی منطق کی طرف خطا فی الفکر سے بچنے میں 3 مقدموں کے ساتھ۔ سمجھیے گل؟ او تیاشے ویکھو ایک باری سوال ہے یہاں کہ چوتھے مقدمے کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں ایک وہ یہ ہے کہ فطرت انسانیہ نہیں کافی خطا سے بچنے کے لیے، یہ بھی نال جوڑنا ہے کہ سوال یہاں چوتھے مقدمے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ فطرت انسانیہ خطا سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر آخنا سوال ہے کہ یہاں ایک چوتھے مقدمے کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ فطرت انسانیہ خطا سے بچنے میں کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر فطرت انسانیہ کافی ہو تو مولوی جی پھر منطق دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ پھر منطق کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فطرت انسانیہ کافی نہیں، یہ تیسرے مقدمے میں داخل ہے، کیونکہ جدوں اوکلا طالبین نے خطائیں کر لی ہیں تو اس سے خود سمجھ آ گیا کہ فطرت انسانیہ کافی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ چوتھا مقدمہ جو تیسرا مقدمہ اس کے اندر آ گیا ہے کہ جب اوکلا کو غلطی لگ گئی ہے تو پتہ چل گیا کہ انسانیہ خطا کو دفع کرنے میں کافی نہیں ہے، لہذا وہ اس میں آ گیا۔ اس میں ہن سنو مقدمے کیڑے نے 3۔ پہلا مقدمہ ہے کہ علم 2 قسم ہے، تصور یا دوسرا مقدمہ ہے کہ تصور تصدیق دونوں 2 قسم ہے، یا بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوتے ہیں یا بغیر نظر و فکر کے ہوں تو نظر سے ہوں تو۔ تیسرا مقدمہ کہ نظر اس میں کبھی خطا واقع ہو جاتی ہے، اس میں کبھی 3 مقدمے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ کیا خبر نے کیا 3 مقدمے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ علم 2 قسم پر ہے، تصور اور تصدیق۔ اور خلاصہ بیان کر رہے نہیں، دوسرا یہ کہ تصور تصدیق ہر میں سے یا حاصل ہوگا بغیر نظر و فکر کے یا حاصل ہوگا نظر و فکر کے ساتھ۔ اگر بغیر نظر کے حاصل ہو تو یہ ضروری بدی، اور اگر نظر کے ساتھ حاصل، نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو تو کسبی، نظری کسبی۔ ہاں۔ اور تیسرا یہ کہ نظر کبھی نظر کے اندر کبھی خطا واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ 3 مقدمے جب ملے انہوں نے یہ فائدہ دیا کہ لوگ خطا فی الفکر سے بچنے میں محتاج ہیں ایک قانون کی طرف، وہ قانون مینوں تک ہے۔ ہاں جی، لہٰذا جب یہ 3 مقدمے اکٹھے ہو گئے تو فائدہ دیتے ہیں، یہ اکٹھے ہو کر فائدہ دیتے اس بات کا کہ لوگوں کی لوگ محتاج ہیں خطا فی الفکر میں، خطا فی الفکر سے بچنے میں ایک قانون کی طرف، اور وہ قانون تمہیں نال کو حل پاؤ۔ یہ 3 مقدمے جب جمع ہو گئے تو یہ مقدمات فائدہ دیتے ہیں، اس 3 مقدموں سے یہ بات حاصل ہوئی کیڑی؟ ہے خطا فی الفکر سے بچنے میں قانون کی طرف، اور وہ قانون منطق ہے۔ پس یہ مقدمات ثلاث بس یہ مقدمات فائدہ دے رہے ہیں لوگوں کی احتیاجی کا خطا فی الفکر سے بچنے میں، احتیاجی کدھر؟ قانون کی طرف، اور وہ سجن ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ بس یہ 3 مقدمات فائدہ دے رہے ہیں لوگوں کی احتیاجی کا خطا فی الفکر سے بچنے میں قانون کی طرف، اور وہ قانون کون ہے؟ منطق ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ بس یہ 3 مقدمات فائدہ دے رہے ہیں لوگوں کی احتیاجی کا خطا فی الفکر سے بچنے میں قانون کی طرف، ہاں اور وہ قانون منطق ہے۔ آگے وَعُلِمَ مِنْ هَذَا تَعْرِيفُ الْمَنْطِقِ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَانُونٌ يَحْسِنُ مَرَامَ۔ عید علیہ کا تلقیٰ موٹا جا
لکھے چلو پھر ٹھیک ہے بأنه قانون يعصم مراعاته او مراعاتو الذهن عن الخطأ في الفكر. بس او بلا تھی وی اب 3 چیزیں مقدمے میں بیان ہونی تھی تو منطق کی غرض و غایت سمجھ آ گئی منطق کی کیڑی سمجھ آ گئی کہ منطق کی غرض و غایت ہے خطا فکری سے بچنا منطق کی منطق کی غرض و غایت ہے خطا فکری سے بچنا. پھر آنکھوں نا منطق کی غرض و غایت ہے خطا فکری سے بچنا. یہ سمجھ آ گئی مولوی جی کو کونی آئی کہ منطق کی غرض و غایت کیا ہے خطا فکری سے بچنا. بچنا باقی تعریف خود بخود نکل آئی تعریف بھی وہ ساری گل پڑھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ منطق ایک قانون ہے منطق قانون ہے ایسا قانون بچاتی ہے اس قانون کی رعایت ذہن کو خطا فکری سے اے 2 گلاں آ گئیاں کیڑی تعریف تے غرض کندی ہاں جی شابہ جی منطق ایک قانون ہے کہ واجہ منطق کی غرض و غایت سمجھ آ گئی کی غرض و غایت سمجھ آ اے بھی پولیے تاں نال جڑنے جے پہلے غرض و غایت کڈنا وچوں معلوم ہو گئی اس سے منطق کی تعریف بھی تو تاں میں پہلے غرض و غایت کڈ لو نا کہ غرض و غایت تو سمجھ آ گئی کیا خطا فکری سے بچانا. خطاب فکری سے بچنا کہ منطق جو ہے وہ خطاب فکری سے بچاتی ہے اور تو تعریف بھی سمجھ آ گئی تعریف بھی سمجھ آ گئی اے پوری گل نو کڈیے تک کیویں کہ منطق ایک ایسا قانون ہے وہ واجہ بچاتی ہے اس قانون کی رعایت ذہن کو یہ قانون ہے کہ بچاتی ہے رعایت اس کی ذہن کو بچاتی ہے اس قانون کی رعایت ذہن کو بچاتی ہے اس قانون کی رعایت ذہن کو خطا فکری سے خطا فکری سے اے پتر جے سور نال نہ پڑھیش تے پڑھن لگیاں پھر غرض و غایت الٹ ہو جاندی ہے میں جڑی صحیح نہ پڑھائیے پھر ان کی غرض یہ ہوتا ہے کہ خطا فکری میں غلطی میں مبتلا کرنا بھئی تو قانون سمجھ آئے جو نہیں کھانے چ پائے نہیں شگرد بھی ہندی کی ہے تو اس دے یہ آخنے میں ہمیں یار جب ہے تے خطا فکری میں مبتلا ہو گیا جی تا عرض کرتا ہوں کوئی شفقت کہ کوئی ترس کر جاؤ کوئی گل نہیں جی جی چل میں نے کیا اور معلوم ہو گئی اس سے کوئی احتیاجی المنطق سے منطق کی تعریف بھی بائیں طور کہ منطق قانون ہے وہ ایسا ایک قانون نہیں مطلب پورے قانون مل کے ایک قانون بھی خلاصہ بھیجیں ایسا قانون کہ بچاتی ہے رعایت اس قانون کی کنو بچاتی ہے ذہن کو خطا فی الفکر سے اور توفے ہو بے کسے مجہول تصوری دی تعریف کیویں کرنی ہے اور کسے مجہول تصدیقی تے دلیل کیویں قائم کرنی ہے اے نہ قانون 2 دسنے نے بار بار یار جی کدوں دے لگے نے باواں کھڑیاں کر کے چوک تن دسن کہ ہمارا کام کیا ہے اور شکر ہے تو پکوان لگے ساڑے کام 2 نے بے مجہول تصوری اصل معرف کیویں بنانا ہے تے دلیل کیویں بنانی ہے حوالہ تھی اور معلوم ہوگی اس سے تعریف منطق کی بھی بائیں طور کے منطق قانون ہے جاتی ہے وجہ بجاتی ہے ایسا قانون ہے کہ بچاتی ہے مراعات و فاعل یا سے مدعا بچاتی ہے رعایت ہو اس قانون کی ذہن کو خطا فکری سے اور معلوم ہو گئی اس سے تعریف منطق کی بھی بائیں طور کے منطق قانون ہے ایسا قانون کے بچاتی ہے رعایت اس کی ذہن پھر ایسا قانون کے بچاتی ہے رعایت اس کی ذہن کو پھر ایسا قانون کے بچاتی ہے رعایت اس قانون کی ذہن کو پھر ایک باری منطق قانون ہے ایسا قانون کے بچاتی ہے رعایت اس قانون کی ذہن کو خطا فکری سے ہن کو سمجھ لگی رنگ پھکڑ بن گئے جی چلو جی فہاؤنا علم امرانی من الامور ثلاث التي وضعت المقدمة لبيانها
باقی باقی الکلام فی الامر الثالث وهو تحقیق ان موضوع علم المنطق انا تو بعد مرفون ہے ان موضوع العلم موضوع الف لام لکھے انا موضوع علم المنطق ماذا فاشار الیہ بقوله وموضوعه الى آخره. شارع کہتے ہیں پتر جی جنہوں نے آخیا سے پتر جی شارع کہتا ہے کہ یہاں تین امروں میں سے 2 امر معلوم ہو گئے ہیں یہاں تک 3 امروں میں سے 2 امر معلوم ہو گئے. کیڑی کیڑی شے غرض و غایت اور تعریف. مقدمے کے اندر 3 چیزیں ہونی تھی ان میں سے 2 آ گئی ہیں تیسری شے باقی رہ گئی ہے کہ علم منطق کا موضوع کون ہے علم منطق کا موضوع کون ہے تو وہ آگے آ رہا ہے وَمَوْضُوعُهُ الْمَعْلُومُ التَّصَوْرِيُّ وَالتَّصْدِيقِيُّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُوصِلُ إِلَى مَطْلُوبٍ تَصَوُّرِيٍّ فَيُسَمَّى مُعَرِّفًا أَوْ تَصْدِيقِيًّا فَيُسَمَّى حُجَّةً. تو وہ آگے آ رہا ہے جی. ہاں جی شاہبہ جی کیا کہہ جی یہاں 3 اموروں میں سے 2 امور سمجھ آ گئے غرض و غایت اور تعریف. مقدمے کے اندر 3 چیزیں تھیں جس لئے مقدمہ شروع کیتا ہے مقدمۃ العلم مقدمۃ الکتاب وہاں 3 چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے 2 سمجھ آ گئی ہوتی ہیں 2 آ گئی ہیں کیڑی غرض و غایت اور تعریف. تیسری شے رہ گئی کہ منطق کا موضوع کون ہے تو وہ آگے وہ موضوع سے بیان کر رہے ہیں. پس یہاں معلوم ہو گئے 2 امر کیڑے کیڑے غرض و غایت اور تعریف. حاجت رسم 2 امر امور ثلاثہ سے وہ امور ثلاثہ کہ وضع کیا گیا ہے مقدمہ ان 3 کے بیان کے لیے باقی رہ گئی کلام امر ثالث میں اور وہ تحقیق اس بات کی کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے پس اشارہ کیا اس بات کی طرف اپنے قول کے ساتھ وہ موضوع ہو جی. بس یہاں سے معلوم ہو کہ 2 امر امور ثلاثہ سے وہ کے بیان کیے لائے گئے مقدم اور ترجمہ کر جا پلاوی یہاں سے معلوم ہو کہ 2 امر امور ثلاثہ سے وہ امور ثلاثہ کے بنایا گیا وضع کیا گیا مقدمہ ان امور ثلاثہ کے بیان کے لیے صبر کر من کر وے نا بس یہاں سے معلوم ہو یہاں تک بس یہاں تک معلوم ہو گئے اور 2 امر اللہ تھی وہ امور ثلاثہ کہ وضع کیا گیا ہے مقدمہ ان امور ثلاثہ کے بیان کے لیے آگے چل میں باقی رہ گئی کلام امر ثالث میں اور وہ تحقیق ہے یہ اس بات تحقیق اس بات کی کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے. بس اشارہ کیا مصنف نے اس کی طرف اس تیسرے امر کی طرف اس کی طرف اپنے قول و موضوعہ الی آخرہ کے ساتھ باقی رہ گئی کلام تیسرے امر میں اور وہ آرام اور وہ تیسرا امر تحقیق یعنی ثابت کرنا تحقیق اس بات کی علم منطق کا موضوع ماذا کیا شے ہے مصنف نے اس تیسرے امر کی طرف اپنے قول و موضوعہ الی آخرہ کے ساتھ القانون لفظ یونانی و سریانی موضوع فی الاصل لمصدر الکتاب صبر فاحتیج الی قانون شارع آندا یار قانون دے بارے وچ بھی تانوں کچھ قانون دساں تو لفظ قانون یہ لفظ یونانی زبان کا ہے یا سریانی زبان کا اصل میں اس کی وضع ہے اس کا لغوی معنی ہے مصدر کتاب کتاب کاپی تے آلہ لان والا لکیراں لان والا آلہ او ان دا ناسی کی انہوں قانون آنے کیا کہہ بنے کیا شارع کہتا ہے کہ قانون یہ یونانی زبان کا لفظ ہے یا سریانی اصل میں اس کی وضع ہے مصدر کتاب کے لیے سنیں او تے موشیہ کہ
ਇਹ ਮੰਤਕ ਪੂਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ کہ یہ جز کا نام بولا ہے کل پر، یا یہ سارے مل کے گویا ایکو قانون ہے۔ او انہوں مینو تک کیوں آکھیا ہے؟ او اس لیے کہ اس کا منطق مشتق ہے نطق سے، اور یہ نطق ظاہری نطق باطنی دونوں میں یہ فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کو منطق کہتے ہیں۔ یا گلہ میں پھیرا دینا رہنا، کی دینا رہنا؟ پھیرا، باقی نطق ظاہری بات نہیں، قرآن و حدیث ٹھیک کر دینے۔ سنیا جی بھی صرف قوانین آن تے فائدہ ہوندہ ہے۔ ہاں جی شابہ جی منع کرو۔ قولو قانون، قانون لفظ یونانی ہے یا سریانی؟ وضع کیا گیا ہے اصل میں نہیں لغت، مصر کتاب کے لیے۔ جی قول مصنف کا قانون لفظ یونانی ہے یا سریانی، وضع کیا گیا ہے اصل میں مصر کتاب کے لیے۔ شاباش شاباش۔ قولہ قانون لفظ یونانی ہے یا سریانی، وضع کیا گیا ہے اصل میں مصر کتاب کے لیے۔ وفی الاصطلاح گمطالہ کو نہیں ہوں کہ گئے ہیں؟ پڑھ کے پڑھا۔ وفی الاصطلاح قضیۃ کلیۃ یتعرف منها احکام جزئیات موضوعها كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي حكم كلي يعلم منه أحوال الجزئيات، نائب فاعل یعلم دا أحوال الجزئيات الفاعل۔ ہاں لہن پھر ایک کھول کے پڑھوا۔ فی الاصطلاح فی الاصطلاح قضیۃ کلیۃ یتعرف منها احکام جزئیات موضوعها كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي کلی یعنی کل لام مشدد ہے، كلي يعلم منه أحوال الجزئيات، پھر احوالہ أحوال الجزئيات الفاعل۔ ایک کنے در دسیا بھی منصوب پڑھنا ہے؟ تو پکوائے شرارتہ نہ کرے کر یار، تو لائق بندہ ہے تو تجھے مت مار دیں۔ اچھا جی اصطلاح میں قانون کس کو کہتے ہیں؟ کس میں اصطلاح تو مراد ہے علوم دی اصطلاح مانے ساریاں قانون۔ قانون قضیہ کلیہ کی شے؟ قضیہ کلیہ کے پہچانے جائیں اس قضیے کلیے سے، قضیے کلیے کے موضوع کے جزیات کے احکام۔ تعریف کروے قانون اصطلاح میں ایسا قضیہ کلیہ کے پہچانے جائیں، کدوں رات آوے دی کدوں پھر سمجھے کے موضوع کی جزیات کے احکام۔ پھر آگے کوری قانون اصطلاح میں ایسا قضیہ کلیہ کے پہچانے جائیں اس قضیے کلیے سے، قضیے کلیے کے موضوع کی جزیات کے احکام۔ قضیے کلیے کے موضوع کے جزیات کے احکام۔ ادوں جس لئے کل قضیے تے آنا ہے تو موجبہ کلیہ بننا ہے کہ نہیں؟ تے او موجبہ کلیہ کیڑا ہوندہ ہے؟ موضوع کلی کی تے حکم کلی دے موجبہ کلیہ کیڑا ہوندہ ہے؟ موضوع حکم کیڑا او جڑا قضیے وچ محمول ہے، قضیے وچ کلو انسان حیوانن، حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے، اے مطلب ہے نا۔ ان دے ضمن وچ ایک گل آ گئی ہے کہ بے کیف کی ہے، وہ تو فرد ہے نا۔ تے بلال اور سلام اے سمجھ آؤں دی بھی تو قضیہ مولوی جی قانون اس قضیہ کلیے وہ قضیہ موجبہ کلیہ اور دیسی کھوگو کی شے کدی کدی سالبہ کلیہ قلیل ہے موجبہ کلیہ تے موجبہ کلیہ وچ کی ہوندہ مولوی جی؟ موضوع حکم کیڑی شے جڑا محمول ہے قضیے وچ ہوئی جی، اے مطلب ہے جی۔ مثلا نحویہ دا قانون ہے کلو فاعل، کلو کی معنی مرفوع ہونے کا، ان فاعل دے تھلے جتنے کلام عرب جزیات نے، قال اللہ میں اسم جلالت، قال الرسول میں اسم رسول، قال محمد میں لفظ محمد،
काला अबू बकर में अबू बकर, काला उमर में उमर, काला उस्मानों में उस्मान, काला अलीयुन में अली, काला हसनों में, काला हुसैनों में, काला अबू हुरैरा में इला आखिर जी। ये सारे की ने मौलवी जी? फाइल दे फर्द ने। इन्हां सारियां ते की हुक्म है? मरफून। है गल है यार। हुण फिर वेखो ना, कानून ऐसा कज़िया कुलिया के पहचाने जाते हैं उस कज़िए कुलिये से, कज़िए कुलिये के मौजू के जुज़ियात के अहकाम, और कज़िए कुलिये विचों तोहफे ओ जिहड़ा महमूल नहीं बनिया पिया मौजू कुल्ली दा, ये महमूल इस कुल्ली दे सारे अलबे मलबे दा है। ये महमूल सारे अलबे मलबे दा है जी। जिन्ने थल्ले अफराद ने उन्हां सारियां दा है मरफू जिहड़ा मरफू, इनका हुक्म हर फर्द ते इनका हुक्म कि कोई नहीं। और इस्तिलाह में कानून कज़िया कुलिया के पहचाने जाएं उससे कज़िए कुलिये के मौजू के जुज़ियात के अहकाम। नहीं समझ आई? जैसे नुहात का कौल कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ून, क्योंकि ये कौन हुक्म कुल्ली है, मालूम किए गए हैं इससे फ़ाइल के जुज़ियात के अहवाल की अहवाल भी वो सारे मरफ़ून हैं जी। हाँ जी शाबा जी। कानून इस्तिलाह में कज़िया कुलिया के जदों में तुम तरकीब में कहोगे ए फ़ाइल है तो की हुक्म होगा? मरफू है जी। बस जी। कानून से कज़िए कुलिये के मौजू की जुज़ियात के अहकाम, जैसा कि कौल नुहात का कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ून। आगे क्योंकि कुल्लु फ़ाइल मरफ़ून पहचाने गए हैं पहचाने जाते हैं इस हुक्म कुल्ली से के अक़वाल जी। और कानून इस्तिलाह में कानून कज़िया कुलिया है, पहचाना ऐसा कज़िया कुली पहचाने जाते हैं उस कज़िए कुलिये से, कज़िए कुलिये के मौजू के जुज़ियात के अहकाम, जैसा कि कौल नुहात का कुल्लु फ़ाइल मरफ़ून। क्योंकि ये कुल्लु फ़ाइल मरफ़ून हुक्म कुल्ली है, मालूम होते हैं इससे, जाने जाते हैं इससे फ़ाइल की। और वेखो दरोगे समझाई गल हूँ एक बार पढ़ लवो तो फिर बस करो, मतलब एक गल मुड़ मुड़ सारी उम्र पिजी जाओ जी। और वेखो और यो तारफ़ हो तरीक़ा मार्फत का की ये है कि अन्नहु युहमल मौजू हाज़िल कज़िया आनिल फ़ाइल जुज़ी, इस कज़िए दे विच जेड़ा फ़ाइल जुज़ी है ना, फ़ाइल जुज़ी ओनू रखो, ओनू ले आओ। मसलन ज़ारा ब ज़ैदुन में जो ज़ैद है तो इनू आखो कि ज़ैदुन फ़ी ज़ारा ब ज़ैदुन फ़ाइलुन, की आखो ये फ़ाइल तक फ़र्द लब के ले आंदा है। इनू बनाओ सुगरा, इनू अगे को पूरा कज़िया कुलिया रख दियो नाल, केड़ा ते कुल्लो ते विचों फ़ाइल अरी चले गए ते ज़ैदुन फ़ी ज़ारा ब ज़ैदुन मरफ़ून है। हुक्म पता लग गया कि को नहीं लगा, इंज हुक्म कड्डी दा कि बई जेड़ी जुज़ी दा हुक्म मालूम करना है ना उन्होंने बनाना है मौजू, कज़िए कुलिये दे मौजू उहदा बनाना है, ये बन गया ते पूरा कुलिया नाल रखना है ते विचों अद्धे औसत बनेगी कौन मौजू जिहड़ा सी असल कज़िए दा, क्योंकि पहले विच महमूल अगले विच मौजू ये डिग जाएगा तो जेड़ा वो महमूल से असल कुलिये दा उहदा हुक्म साबित हो जाएगा जुज़ी वास्ते। नहीं समझे? इन पका लो यार जान छुटे बई किस तरह साबित करना है। झटकी जी गल है यार, कुल्लो फ़ाइल मरफ़ून का मतलब कि मान जो कर दियो कि मरफू होने का सबूत है वो हर फ़र्द जदों आख ले तो गल समझ नहीं आ गई भी हर के लिए वो असी हर जी जुज़ी कढ़नी है ना भी पूरी कदे दलील बनानी है, तो यह तरीका है जी जुज़ी का हुक्म मालूम करना है उन्होंने की करना है मौजू, तो जोड़ा कज़िए कुलिये का मौजू उन्होंने लिहाजा ज़ैदुन केड़ा ज़ैदुन फ़ी ज़ारा ब ज़ैदुन जोड़ा ज़ैद है ये मौजू ते फ़ाइलुन इंदा महमूल बे ज़ैदुन फ़ाइलुन अगे रखो कज़िया कुलिया व कुल्लु फ़ाइलिन
تے وچوں ادے اس غیر کی نتیجہ کی ہے زیدن کیڑا زیدن جڑا زیدن فی زاربا زیدن جی انج کر کے جی ہور جننے مرضی مثالہ رکھ لو زاربا بکرن بکرن فی زاربا بکرن وکل فاعل لہذا مرفوع جی تے خالدن فی زاربا خالدن تے وکل فاعل قانون ایسا قضیہ کلیہ ہوتا ہے جس قضیے کلیے کے ذریعے قضیے کلیے کے موضوع کے جزیات کے احکام معلوم کیے جاتے ہیں کیڑا احکام ہو جڑا قضیے کلیے چ محمول نہیں اوندا ثبوت ہے سارے فرداں واسطے جی اوندا کو نہیں سمجھ آئی نہ ودھار سکول پوچھا تم دسے گا نہیں